اپنے طور پہ سکون میں آ جائیں، اپنے طور پہ. جو کھڑے ہیں وہ یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے مزید کرسیاں نہ ہوں، تو پیچھے کی طرف صفیں بناتے جائیں، کھڑے ہوتے جائیں. اور جو بیٹھے ہیں بالکل تسلی کے ساتھ اپنی توجہ بیان کی طرف آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ایک انسان ہر 20 سیکنڈ کے بعد اپنا موبائل فون دیکھتا ہے، اور اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند جو آواز ہے، آپ نے اپنے کان اس آواز کی طرف رکھنے ہیں. کون سی آواز اس وقت ایسی ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ اس طرف اپنے کان رکھنے ہیں. دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ ایک بالٹی پڑی ہے اور اس بالٹی میں میں نے آپ سب کے شناختی کارڈ لے کر ڈال دیے ہیں، اور اب میں ایک شناختی کارڈ نکالوں گا اور جس کا شناختی کارڈ نکلا اس کو 10 لاکھ روپے دوں گا. میں نے آپ کے شناختی کارڈ لے لیے، بالٹی میں ڈال دیے. اب میں ایک شناختی کارڈ نکال کے آپ کا نام پڑھنے لگا ہوں. ساری توجہ کہاں ہوگی آپ کی؟ میری طرف ہوگی نا. باہر دھماکے بھی ہوتے رہیں گے، آپ کو یہی ہوگا میرا نام نکل آئے. تو دیکھیں 10 لاکھ روپے مل بھی گیا تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آج غور سے سننے کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک بھی بات قرار پکڑ لیتی ہے اور ساری زندگی کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ جنت کے پھل کھانے کو ملیں گے. جنت کے پھل کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، ہر قیمت سے اوپر ہے وہ. تو یاد رکھیے، وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی. اٹینشن، توجہ مجھے آپ کی چاہیے. میں جب یہاں پر آیا ہوں نا، اس دروازے سے اندر آیا ہوں، میرا یہ ذہن ہے کہ آپ سب کے ذہن میں ایک خیال، ایک آئیڈیا، ایک خوبصورت سوچ ڈال کے جاؤں گا. I want to plant a seed in your mind. آپ کے دماغ میں ایک بیج بونا ہے مجھے. اب آپ کے دماغ کی زمین کتنی زرخیز ہے وہ مجھے پتا نہیں. آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہے؟ چھوٹے بچے کو کھیل رہا ہوتا ہے، اس بچے کو ماضی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، مستقبل کے کوئی خواب بھی اس بچے کے نہیں ہوتے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ جب کھیلتا ہے تو وہ حال میں جی رہا ہوتا ہے، کھیل سے مزہ لے رہا ہوتا ہے. ہم لوگ جب موجود ہوتے ہیں، جسم تو ہمارا یہاں پر ہے، لیکن دماغ ہمارا ماضی میں ہے، دماغ ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہم حالت کو انجوائے نہیں کرتے. We don't live in present. اور یہ چیز ہماری زندگی کا مزہ ختم کر دیتی ہے. ہر وقت مستقبل کی سوچوں میں گم رہنا، ماضی کے خیالات میں ڈرے رہنا. تو آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، جتنی بھی دیر ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں گے. نیت کرتے ہیں اللہ کی ذکر کی نیت سے، پھر کہیں انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، نیکی کے کام میں رکاوٹ آتی ہے. بتیاں ساری بند ہو سکتی ہیں، پنکھے بند ہو سکتے ہیں، گرمی لگ سکتی ہے. Everything could be there. There is the possibility. لیکن یہ آپ کا شوق، آپ کی وارفتگی، آپ کا ذوق ہونا چاہیے کہ میں نے بات سن کے جانی ہے، نہ صرف سننی ہے، دل میں بٹھانی ہے. ہو سکتا ہے آج کوئی بات ایسی ہو جو واقعی دل میں آپ کے بیج بن کے چلی جائے، آپ کو سمجھ آ جائے. پھر اگر آپ نے خوف خدا کی کھاد ڈالی، عشق مصطفیٰ کا پانی اس بیج پہ ڈالا، وہ بیج پھوٹے گا، بڑا درخت بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بیج ہمیں جنت میں کھانے کو ملیں گے. جسٹ لٹل اٹینشن، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. کہتے ہیں اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. رابعہ بصری رحمت
اللہ تعالیٰ علیہ وہیں بیٹھی تھی، کھڑی ہو کر کہنے لگی مجھے یہ بتائیے وہ دروازہ بند کب ہوا تھا؟ تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. ایک مشہور مصنف بیان کرنے سے پہلے کہا کرتا تھا کہ اے میرے لوگوں اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دو، یعنی آپ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ مجھے ادھار دے دو، میں جاتے ہوئے تمہیں واپس کر دوں گا. نیت کریں، اپنی توجہ آپ بیان کی طرف رکھیں گے. اب جب بھی کوئی سنت والا بیان سنے تو یہ سمجھ لیا کریں، یہ سوچ لیا کریں کہ یہ بھی تو میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے کہ اس نے مجھے قبول فرما لیا. کتنے ایسے تھے جو آج میرے ساتھ نہیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ آج کے بعد کوئی سنت والا بیان میں سن سکوں گا یا نہیں سن سکوں گا. میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ موت کتنی دور ہے؟ فرمایا میں جو آنکھیں جھپکتا ہوں نہیں پتا کہ میں دوبارہ آنکھیں کھولوں گا کہ نہیں، ہماری تعلیم کے لیے. جو سانس اندر گئی نہیں پتا باہر آ سکے گی کہ نہیں. ہے آپ میں سے کوئی جو دعویٰ کرے کہ آج کے بعد مجھے کوئی بیان سننے کا موقع مل سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. آؤ اس امت کو اللہ نے بہانے سے بخشنا ہے. کتنا زبردست بہانہ ہو سکتا ہے یہ کہ میں سنت و برا بیان سننے آیا تھا، اے مالک میں نے بڑے غور سے سنا تھا، اپنے دل کے گلدستے میں مدنی پھول سجا لیے تھے، جا کر میں نے لوگوں کو بتایا تھا. ہو سکتا ہے اسی بہانے سے آپ کی بخشش بھی ہو جائے. اپنے کان اپنی آنکھیں ٹوٹل سننے والے کر رکھے کہ یار میں نے رات کو سننا. اگر آپ کہیں تو آخر میں آپ کا ٹیسٹ لے لو کہ میں نے کیا بیان کیا. لے لوں آپ کا امتحان، اس طرح سے سنیں گے. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. کامیاب وہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے اور آخر تک اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہی اول ہے یعنی جب کچھ نہ تھا تو رب تھا، اور جب کوئی نہ ہوگا تو رب ہوگا. وہی آخر ہے، طویل حدیث ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کا بیان آیا ہے. لیکن ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہی ظاہر ہے. He is apparent. اگر آپ تعصب کے عنق کو پار کے دیکھیں، کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے. آسمان سے زمین کی طرف گرتے ہوئے پانی کے قطرے کو دیکھیں. ساون کا مہینہ آنے والا ہے. یہ پانی کا قطرہ، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے سب سے زیادہ خالص ترین پانی وہ بادلوں میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ بادلوں سے زمین کی طرف آتا ہے تو اس میں رستے میں کافی چیزوں کی آمیزش ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پانی کا قطرہ اگر آم کے پیڑ پہ گرے اس سے آم پیدا ہوتا ہے. یہ کنو کے پیڑ پہ گرے اس سے کنو پیدا ہوتا ہے. تربوز کی بیل پہ گرے اس سے تربوز پیدا ہوتا ہے. یہ تینوں پھل آپس میں ملتے نہیں ہیں. ان کا سائز بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے. وہ کون سی ذات ہے جو ایک قطرے سے ڈھیروں کام لیتی چلی جا رہی ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہتوت کے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے. کسی نے کہا رب کی ذات کو ثابت کرے. آپ نے فرمایا میں شہتوت کے درخت سے ثابت کر کے تجھے دکھاتا ہوں. یہ دیکھ، یہ شہتوت کا پتا ہے، اس کے اوپر ریشم کا کیڑا چلے گا، اس کے جسم سے ریشم نکلے گی. اس پتے کو بکری کھائے گی، اس کے پیٹ سے دودھ نکلے گا. اس پیڑ کے درخت کو ہرن کھائے گا، اس کے پیٹ سے مشک نکلے گی جو بڑی خوشبو ہے. بتاؤ وہ کون ہے جو اس ایک پتے سے ڈھیروں کام لیتا چلا جا رہا ہے؟ پتا تو ایک ہی ہے، منہ میں جا رہا ہے، رزلٹ اور کچھ ہے. یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، یہ شان ہے. اب سوچتے چلے جائیے. گائے بھینس بہت بڑا جانور لگتا ہے، اس کے دانت کم ہوتے ہیں، یہ کھانا چبا نہیں سکتا، نگل لیتا ہے. اس کا پیٹ 50 گیلن کا ہوتا ہے، 50 گیلنز.
کھانا جب اس نے نکل لیا تو وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے. پیٹ میں 4 کمرے بنے ہوتے ہیں, 4 کمپارٹمنٹس. کھانا ایک کمرے میں جاتا ہے, پھر گائے بیٹھتی ہے, وہ کھانا دوبارہ واپس منہ میں آتا ہے اور وہ پھر اس کو کھاتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جگالی جب, ٹو رومینیٹ دی کٹ. اور پھر وہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے. کس پیٹ میں؟ جہاں پر گند ہے, گوبر ہے, خون ہے. اور ان ساری چیزوں کے درمیان میں سے سفید خوشبودار پاک دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے. کیا اس میں گوبر کی آمیزش ہے؟ کیا اس میں خون کا ذائقہ ہے؟ کون ہے جو اس جانور کے جسم کے اندر سے نہریں جاری کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ پرندے ہجرت کرتے ہیں نا, پرندے کا کیا ذہن ہوتا ہے, کیا اس کے اندر دماغ ہوتا ہوگا؟ انہوں نے ایک پرندے کے پاؤں میں ٹریکر لگا دیا, جس طرح گاڑی میں لگاتے ہیں کہ پرندہ کس کس جگہ سے اڑ کے جا رہا ہے. وہ پرندہ ہزاروں میل اڑتا ہے انڈے دینے کے لیے, برف سے بچنے کے لیے. اور وہ حیران ہو گئے کہ اس پرندے کے باپ دادا جن جن رستوں سے گزر کے گئے, وہ پرندہ بھی انہی رستوں سے گزر کر گیا, 1 انچ بھی سائڈ پر نہیں ہوا. اس نے اس کو ایسی عقل دی. چیونٹی صحرا کے اندر اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے, اتنا سا بل ہوتا ہے اس کا, پین کی نوک جتنا, جاتی ہے کھانا ڈھونڈ کے اسی بل میں واپس آتی ہے. کیا طریقہ ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ چیونٹی جب چلتی ہے تو اپنے جسم سے خاص خوشبو چھوڑتی ہے, پھر اسی خوشبو کو دوبارہ سونگتے سونگتے واپس آتی ہے. کس کی شان ہے یہ بتائیے؟ جتنا اس میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے. اپنے جسم کو دیکھیے, فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک تمہیں بہترین صورت پر پیدا کیا. Look at your body, your eyes, your hands, your brain, your ears, your hair, your skin. کتنا کچھ ہے آپ کے جسم کے اندر. یہ دیکھیں میرے 10 ہاتھ اور انگوٹھے, 8 انگلیاں 2 انگوٹھے. میں چاہوں تو ان کو جوڑ کر پیالہ بنا لوں پینے کے لیے, دعا کے لیے, چاہوں تو اس کو توڑ کے مکہ بنا لوں اپنے دفاع کے لیے. دنیا کے کسی بھی انجینئر کو یہ 8 انگلی اور 2 انگوٹھے دے دیں, اس سے کہ اتنے بہترین انداز سے جوڑ کے دکھائے اس کو. دانت, اگلے دانت نوکیلے, انہیں انسائسرز کہتے ہیں. جانوروں میں زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں. جبکہ میں نے روٹی کو کاٹنا ہے, سیب کو کاٹنا ہے, تو یہ دانت نوکیلے بنا دی کہ کاٹنا آسان ہو سکے. اور پچھلے دانت موٹے ہیں, یہ مولر کہتے ہیں. کاٹی ہوئی چیز کو چبانا ہے تاکہ ہضم آسانی سے ہو سکے, تو چبانے کے لیے دانتوں کو موٹا بنا دیا گیا. Just see your body. او ماؤنٹ ایورسٹ, 26,000 فٹ اونچا پہاڑ سجدہ کر سکتا ہے؟ پہاڑ سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کھڑا ہوا. پہاڑ ایک حالت میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے پر مجبور. درخت, کیا درخت رکوع کر سکتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. درخت کو رکوع کراؤ, ٹوٹ جائے گا. اتنا بڑا بیل ابھی خریدیں گے آپ عید پہ, اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے. وہ بیل سجدہ کر سکتا ہے؟ وہ بنا ہی نہیں ایسا, اس کا جسم ہی ایسا نہیں ہے. اب آپ اپنے جسم پہ غور کریں. آپ چاہیں تو قیام میں کھڑے ہو کے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, چاہیں تو رکوع میں جا کے اس کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں, چاہیں تو سجدے میں گر کے اس کے اعلیٰ ہونے کی بات کرتے ہیں, اور چاہیں تو تحیات میں بیٹھ کے اس کے حبیب پہ درود پڑھ لیتے ہیں. مجھے اللہ نے ہاتھ دیے, میں کھانا کھاؤں تو زمین سے اٹھا کے اپنے منہ تک لے کر آؤں. جانور کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا جاتا, منہ نیچے لے کے جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا کہ بندے تجھے ہاتھ دیے تاکہ تو ہاتھ سے کھانا کھا سکے. تیرا سر اگر جھکے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکے. یاد رکھیے, یہ انسان اتنا دھوکے میں چلا گیا کہ چھوٹے سے ارتھ فارم کو, یہ جو کیچوا ہوتا ہے, اس کو بھی سجدے کرتا رہا. یہ گائے کو سجدے کرتا رہا ہے, یہ ابھرتے ہوئے سورج کو سجدے کرتا تھا. یہ اتنا نادان ہو گیا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ رب نے یہ ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے بنائی ہے.
بتائیں کوئی چیز اپنی اس مصنوعات کو استعمال کرتی ہے؟ سورج کی روشنی کا سورج کو کیا فائدہ؟ بکری اپنا گوشت کھاتی ہے، بکری کا گوشت ہمارے لیے، سورج کی روشنی ہمارے لیے، اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اس کائنات کا سارا حسن وہ انسان کے اندر ہے۔ یہ آبشاریں، یہ اونچے کوثار، یہ چمکتا ہوا مہتاب، یہ خوبصورت اور یہ پیارا چاند، یہ نباتات، جمادات، پرند چرند، یہ سارے کا سارا حسن یہ انسان میں ہے۔ اور انسانیت کا حسن جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچا، وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا، یہ وہی حسن ازلی تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مان بھر گیا اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا۔ جھوم کر گئی سبحان اللہ۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت کو اس کا درخت لگ جاتا ہے۔ پھر جھوم کر گئی سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہے۔ سر کے بال کا معجزہ دیکھیے، ہرکل بادشاہ کی پگڑی میں جائے اسے سر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سر کے بال خالد بن ولید کی ٹوپی میں جائے ان کو ہر جنگ میں فتح مل جاتی ہے۔ اور آنکھ مبارک کا معجزہ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پیچھے اشارہ فرمایا، اے بندے تو آگے آ جا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو رکوع و سجود میں خیال نہیں کرتا۔ سنو اے ایمان والو، اے میرے صحابہ، تم کیا سمجھتے ہو جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں اور امامت پر ہوتا ہوں صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ رب کعبہ کی قسم جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تمہارے دل میں اٹھنے والا جذبہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور لعاب دہن کا معجزہ دیکھیے، دھوپ مبارک کا۔ You know what is saliva? It's an enzyme۔ انسان کا تھوک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ لوگ جن کا تھوک بننا بند ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان جب چباتا ہے کھانا اس کا تھوک زیادہ بنتا ہے، ایک دن میں 1.5 لیٹر تک تھوک پیدا ہوتا ہے۔ تھوک is actually to masticate your food۔ یہ زبان کے ساتھ مل کے آپ کے کھانے کے اندر میسٹیکیشن کرتا ہے، اندر نگلنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کو کھانے کا ذائقہ تھوک کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر تھوک نہیں ہوگا کھانے کا ذائقہ نہیں پتہ چلے گا۔ اگر تھوک نہیں ہوگا زبان سوکھ جائے گی، منہ میں السر ہو جائے گا، جراثیم حملہ کر دیں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ دوپہر کے وقت تھوک زیادہ بنتا ہے، رات کے وقت تھوک کم بنتا ہے، اور انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تھوک اور کم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تھوک میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا تھوک ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، بیماریاں ساتھ لے کر جائے گا۔ جسم کو لگ جائے تو کراہت بھی ہوتی ہے، اپنا ہی تھوک لگ جائے تو برا لگتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کا تھوک ہے، اس میں کراہت اور بیماریاں ہیں، لیکن اگر یہ میرے آقا کا لعاب دہن ہے تو اس میں شفا ہی شفا ہے۔ غزوہ بدر ہے، میدان کے اندر تلواریں چل رہی ہے۔ حضرت بابا نے نیت کی میں ابو جہل کو ماروں گا، یہ بڑا دشمن ہے، حملہ کیا، اس کو جہنم حاصل کر دیا، ان پر کاؤنٹر اٹیک ہوا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، پورا نہیں کٹا، ایک تسمہ لٹک رہا تھا۔ اب جنگ میں مسئلہ بنتا تھا، آپ نے پاؤں نیچے رکھا، پورا اتار دیا، اور جا کے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آیا تھا آپ کی شان پر گردن کٹانے، ہاتھ کٹ گیا، اب کیا کروں؟ اب دیکھو آج بڑی زبردست سرجری ہو رہی ہے، میڈیکل سائنس بہت آگے نکل گئی ہے، کٹے میں بازو جوڑے جا رہے ہیں، کٹا ہوا سر ہوتا ہے عورت کا ٹوکے میں آ جاتا ہے، 12 گھنٹے کا آپریشن کر کے سر کو جوڑتے ہیں، انگلیاں کٹی ہوئی جوڑی جا رہی ہیں، اور واقعی کٹی ہوئی انگلی جوڑتے ہیں دوبارہ کام شروع کر دیتی ہے وہ۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی، جب کوئی سائنس کا ایس بھی ایجاد نہیں ہوا۔ ایک کٹا ہوا بازو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، مٹی گھٹا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکال کر کٹی ہوئی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور بازو رکھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میرا بازو جڑ گیا، اس میں پہلے جو طاقتیں تھیں وہ تھیں، اس دن کے بعد کئی نئی طاقتیں آ گئی۔ شان دیکھو میرے آقا کی۔ غزوہ خندق میں میرے آقا علیہ السلام خود صحابہ کرام کے ساتھ کام کر رہے تھے، اچانک ایک چٹان آ گئی، چٹان کے اوپر جب زور آزمائی کی چٹان نہیں ٹوٹی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان آ گئی، چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ چلتا ہوں، آ جاؤ چلو۔ جاتے ہیں وہاں پہ، دیکھو سارے صحابہ اپنی جان لگا چکے ہیں، میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم سے بھی ٹوٹی مجھ سے کیسے ٹوٹے گی،
لیکن فرمایا مجھے کدال دو. کدال پکڑی اوپر کی اور ایک زرد چٹان پر پڑی, پوری چٹان ریت کا ڈھیر بن جاتی ہے. اور جب اوپر کدال اٹھائی تو پیٹ سے کپڑا ہٹ گیا, اور پیٹ سے کپڑا ہٹا تو جابر نے کیا دیکھا, پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہوا. یہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھا. جابر کو فیل ہوا تاجدار کائنات ہے, میرے آقا ہے. اور یہ تو وہ صحابی ہے نا جو صرف زبان سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں, صرف زبان سے نہیں, ان کے دل کا ایمان تھا کہ یہ تو ایمان کی جان ہے. گھر آگے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا, اے میری زوجہ یہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ زوجہ کہتی ہاں 6 ماہ کا بکری کا بچہ 1 کلو آٹا ہے. تو بس ٹھیک ہے, بکری کا بچہ میں ذبح کرتا ہوں, تم آٹا پکاؤ. ہم اپنے آقا کی دعوت کرتے ہیں, ہم اپنے آقا کی دعوت کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے جا کے قریب جا کے آرام سے حضور کو دعوت دیجیے گا اور کہیے گا آپ اکیلے آئیں, دوسروں کو ساتھ نہ لائیں, کھانا تو تھوڑا ہے. جا کر جاتے ہیں, قریب جا کے آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دعوت رکھی ہے اور دیکھیے اکیلے آئیے گا, باقیوں کو ساتھ نہ لائیے گا. میرے آقا جب یہ سنتے ہیں کدال نیچے رکھتے ہیں, ہاتھ بلند فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے خندق کے صحابہ آ جاؤ, جابر کے گھر ساروں کی دعوت ہو رہی ہے. اب جابر کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے کہ گھر میں بیوی نے بھی کہا تھا اب کیا ہوگا, کھانا تو اتنا ہے نہیں. میرے آقا کی آنکھیں تو دل کو دیکھ لیتی ہے. آقا فرماتے ہیں جابر پریشان نہیں ہونا, جب تک میں آ نہیں جاتا وہ سالن چولہے سے نہیں اتارنا اور وہ روٹیاں نہیں پکانی. میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں, سالن کا ڈھکنا ہٹایا, اپنا لعاب دہن نکال کے سالن میں ڈال دیا اور فرمایا اب یہ ڈھکنا تمہیں کھول کے نہیں دیکھنا, بس سالن نکالتے جانا ہے. وہ آٹے کا تھیلا لے کر آؤ, آٹے کا تسلا لاؤ جس میں آٹا گوندا ہوا ہے. حضور لعاب دہن نکال کے آٹے پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جابر اپنی بیوی سے کہتے اس کو دوبارہ گوندے تاکہ لعاب دہن کی برکتیں پورے آٹے میں گھوم جائیں. اور اب یہ تیری بیوی سے گوندا نہیں جائے گا, مدینے کی اور عورتوں کو بھی بلا لے. روٹی پہ روٹی آ رہی ہے, بوٹی پہ بوٹی آ رہی ہے. خاندان کے صحابہ بیٹھے ہیں, پورے خاندان کے صحابہ نے کھایا, خندق کے صحابہ نے کھایا, گھر والوں نے کھایا. ارے 3 دن تک پورے مدینے نے کھایا, نہ روٹی ختم ہوئی نہ بوٹی ختم ہوئی. تیسرے دن جابر نے ڈھکنا اٹھا کے اندر دیکھ لیا. جیسی ڈھکنا اٹھا کے اندر دیکھا, شام تک سارا سالن ختم ہو گیا. بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ سالن ختم ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو نے ہنڈیا اٹھا کر دیکھا ہوگا. جابر تو ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلا تھا, ارے ہم تو قیامت تک کے لیے تیرے کھانے کا بندوبست کرائے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن. اور ایک پوچھا میرے حضور کے ذکر کا ذکر, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1, جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. نمبر 2, تیرے ذکر کو ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا. ایک بندہ 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے, مسلمان نہیں ہے وہ, 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے. مجھے بتائیے 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ ہوگا اس کو؟ لیکن 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ دے گا, کروڑ کلمہ بھی پورا ہو جائے گا, دار ایمان میں بھی داخل ہو جائے گا. اتنا بڑا ذکر ہے یہ. لیکن ہم بات کریں گے اس کی کہ فرمایا اے پیارے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اس کا ایک اور مطلب بھی بڑا پیارا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ نہ رہا بلکہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ حضور کی شان پر, آپ کی رفتوں پر, آپ کی ہستی کی قدرتوں پر, آپ کے غزوات پر, معجزات پر, ازواج پر, آپ کے اصحاب پر, مدینے پر, مکے پر, آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر ساری زندگی بیان کرتا رہا, پڑھتا رہا, سنتا سناتا رہا. فرمایا ذکر
ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے. لیکن ہم بات وہی کریں گے کہ یہ جو فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا پیارے تیرا ذکر ضرور ہوگا. اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اور وہ اگزامپل ہے اذان. The voice of azan 5 times a day, a complete invitation of goodness. اذان مکمل نیکی کی دعوت ہے. 5 مرتبہ آپ کو آپ کا مقصد یاد دلایا جاتا ہے, 5 مرتبہ دن میں. تبلیغ دین کے جتنے نظام ہیں ان میں بہترین نظام دیکھا جائے تو یہ نماز اذان کا. پوری بات اس میں ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر بھی ہے, اس میں آپ کو بھلائی کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے, اس میں آپ کو نماز کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے. اگر یہ اذان صرف اللہ کا ذکر ہوتی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے. اگر یہ اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی تو حی علی الصلاۃ پر بات ختم کر دیتے. لیکن اس اذان میں کلمہ ہے, کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. نام ہے میرے آقا کا اس اذان کے اندر. سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے, اس کے جزائر بنے ہوئے, اس کے مشرقی جزائر سماٹرا میں صبح 5:30 پہلی اذان ہوتی ہے. اور پھر ہزاروں مؤذنین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حبیب کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. وہ اذان مشرقی جزائر سے نکل کر مغربی جزائر میں داخل ہوتی ہے, وہاں سے پاکستان کی طرف آتی ہے. سری نگر میں سیالکوٹ میں فجر کا وقت ایک ہی ہے, وہاں سے یہ حرمین مقدسین سے ہو کر لیبیا اور پھر میڈیٹرینین کے اوپر 9.5 گھنٹے تک دنیا میں فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اور آخری اذان 9.5 گھنٹے بعد ابھی ختم نہیں ہوتی, انڈونیشیا میں ظہر کی اذانیں بلند ہو جاتی ہیں. ظہر ابھی پاکستان نہیں پہنچتی, عصر کی اذانیں بلند ہو جاتی ہیں. عصر ابھی انڈونیشیا سے باہر نہیں نکلتی, مغرب کی اذانیں بلند ہو جاتی ہیں. ثابت ہوا کہ اس روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ان فضاؤں میں میرے آقا کا ذکر نہ پہنچتا. بتاؤ اتنا کوئی بلند اپنا ذکر کر سکا ہے؟ کیا میرے حضور کے دور میں کوئی موبائل فون تھا؟ کیا کوئی ڈیٹا بیس تھی, کوئی ڈیٹا سٹوریج تھی, کوئی یو ایس بی اسٹک تھی؟ لیکن مجھے بتاؤ, ایک ایک ادا آج ہمارے سامنے ہے. کتنے نبی گزرے, ہر نبی ہمارے سر کے تاج ہے, لیکن ان انبیاء کے زندگی کے حالات کیا ہیں مجھے بتائیے. کس وقت میں وہ عبادت کرتے تھے, کیا عبادت کا انداز تھا, ان کا ذکر کیا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکے گا. چھوٹے سے بچے کو کھڑا کرے, اس پورے مجمع میں سب سے چھوٹا بچہ کدھر ہے, اس کو کھڑا کرے, اس سے پوچھے بتاؤ تمہارے نبی عبادت کیسے کرتے تھے, 2 سیکنڈ میں پوری نماز پڑھ کے دکھا دے. بتائیے معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. تھامس کارلائل حیران ہوتا ہے, کہتا ہے یہاں پہ ایک مرلہ زمین کے اوپر جھگڑا ہو جائے, خاندانوں کے اندر خون ہو جاتے ہیں, اور اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حصہ فتح کیا, ذرا میں دیکھوں تو صحیح. وہ جب کتابیں کھول کر بیٹھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنی حیات مقدسہ میں 10 لاکھ مربع میل کا حصہ فتح کیا. روزانہ 833 کلومیٹر اسلامی سلطنت میں داخل ہو رہے, اتنا بڑا حصہ فتح کیا. تو لاکھوں موتیں ہوئی ہوں گی. جب وہ پڑھتا ہے تو پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے, ادھر مرنے والے ادھر شہید ہونے والے چند 100 ہیں صرف. وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں he has not ruled by sword but he has ruled by heart. انہوں نے تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی بلکہ دلوں پر حکومت کی ہے. میرے محترم سامعین کرام, جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سنتے چلے جائیں گے, آپ کی ذات کی صفات کے بارے میں سنتے چلے جائیں گے, حیران ہو جائیں گے. میرے آقا ہاتھ سے کھانا پسند فرماتے تھے. چمچ سے کھانا گناہ نہیں ہے, لیکن ہاتھ سے. آج سائنس کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کے پوروں کے اوپر, انگلی کے نکڑ پر ایک خاص بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو فلورا کہتے ہیں, وہ آپ کے کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے. اگر آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے وہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا. جب آپ کھانے کو ہاتھ لگائیں گے آپ کے پورے پیٹ کو سگنل مل جاتا ہے کہ کھانا آنے والا ہے, تیار ہوگا. جو بندہ ہاتھ سے کھاتا ہے وہ کم کھاتا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ گندا ہوتا ہے. وہ کھانے کے دوران موبائل بھی نہیں پکڑ سکے گا, کھانے کے دوران اخبار بھی نہیں پکڑ سکے گا,
اگر وہ ہاتھ سے نہیں کھا رہا تو ڈھیروں کام ساتھ کرتا چلا جائے گا، زیادہ کھانا کھا لے گا۔ حضور کی ہر سنت کے اندر کتنے زیادہ مدری پھول ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ بات دیکھیے، میں نے ایک ریسرچ پڑھی، 39 ریسرچز کا نچوڑ ہے یہ، 39۔ جو لوگ صبح اٹھ کے گرم چائے پینے کے عادی، ان میں خوراک کی نالی کا کینسر 8% زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ بڑی نرم ہے، بار بار گرم چیز اس کو ہٹ کرتی ہے تو وہاں کینسر بن جاتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے منہ جل جاتا ہے، ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا، گرم کھانا نہ کھاؤ، اس میں برکت نہیں ہے۔ ایک ایک قدم میرے آقا علیہ السلام کی آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ حیران ہوتے چلے جائیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن اور معراج۔ ہر معجزہ میرے آقا کا بڑا شاندار ہے، لیکن قرآن اور معراج ایسا تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے۔ ہر معجزہ اپنے وقت پر آیا، لیکن قرآن وہ آخر تک ہر انسان کے لیے معجزہ ہے۔ سوچئے تو صحیح، کبھی دیکھے تو صحیح، قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ایک حرف، ایک زبر زیر بھی اس میں تبدیل نہیں ہوئی۔ فرمایا قرآن آسمان پر تمہارے لیے خزانہ ہے اور زمین پر تمہارے لیے رہنمائی۔ میرے آقا علیہ السلام ایسا معجزہ، قرآن جیسی کوئی چیز کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن خود چیلنج کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں، پوری سیریز آف چیلنج۔ قرآن پہلا چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کو، جاؤ قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے کر آؤ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو، جنوں اور انسانوں کو۔ پوری دنیا خاموش، کوئی نہیں بولتا۔ پھر دوسری آیت آئی، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا لاؤ، صرف 10 صورتیں۔ خاموش، کسی میں مجال نہیں ہے بول سکے، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے۔ ایک آیت کوئی قرآن جیسی بنا لاؤ، ایک آیت۔ پوری دنیا کے فصحا بلغاء، وہ عرب جن کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا، خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت علی اٹھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ سورہ کوثر لکھ دیتے ہیں کہ یہ 3 آیتیں ہیں، کوئی چوتھی بات لکھ کر دکھائے۔ 7 ماہ تک سورہ کوثر لکھی رہی، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ چوتھی بات کو لکھ سکے۔ آج تک یہ چیلنج قائم ہے۔ دیکھو، آپ میں سے کافی افراد پڑھے لکھے، مجھے پتا چلا ٹیچرز کی ایک بڑی تعداد آئی ہے، اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس میں ایک بات ضرور موجود ہوتی ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، اگر آپ کو غلطی مل جائے مجھے بتا دینا، میں غلطی ٹھیک کر دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ There is a possibility of error۔ دنیا میں کروڑوں اربوں کتابیں لکھی گئی، ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سائنس کو دیکھو، میڈیکل سائنس کے امریکن ایسوسی ایشن کے مطابق 100 سے زیادہ شعبے، آفثلمولوجی ہے، آنکھ کا شعبہ ہے، ڈرماٹولوجی ہے، جلد ہے، ہیپاٹولوجی جگر کا شعبہ ہے، نیفرولوجی گردے کا شعبہ ہے، گیسٹرنٹولوجی پیٹ کا ہے، ریمٹولوجی پٹھوں کو ڈیل کرتی ہے، اسی طرح بایو کیمسٹری ہے اور بھی دیگر شعبہ جات۔ اگر آپ انجینئرنگ کو دیکھیں 50 سے زیادہ شعبے ہیں، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، پیٹرو کیمیکل ہے، میکاٹرونکس ہے، نیوکلیئر ہے۔ اور اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں، جو انگلش پڑھتے ہیں، کتنا پرانا لٹریچر ہے، تھامس ہارڈی ہے، شیکسپیئر ہے، ولیم ورڈسورتھ ہے، لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی، اور ہر کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ ہماری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، اگر تمہیں ملے بتا دینا، ہم غلطی کو ٹھیک کر دیں گے۔ قرآن بھی تو ایک کتاب ہے، ہر گھر میں کم از کم ایک قرآن تو ہوگا۔ دنیا میں 1 ارب 70 کروڑ انسان ہیں، مسلمان ہیں، 1 ارب 70 کروڑ، یہ سب کے گھر میں کم از کم ایک نسخہ تو قرآن کا ہوگا، اور مسجدوں میں، جامعات میں تو ہزاروں نسخے پڑے۔ یہ بھی ایک کتاب ہے، آؤ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہے۔ قرآن کو کھولا، اس کے دوسرے صفحے پہ لکھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم غلطی کی بات کرتے ہو، ارے اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ امام شافعی نے کتاب لکھی، شاگرد